سبحانک اللہم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجھے لیٹر آیا ہے یا غالباً کسی کے فتوے ہیں، مجھے نہیں معلوم، ان کا نام نہیں مینشنڈ ہے، تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ عام طور پہ لوگوں کا عام بلیف ہی یہی ہے، ہمارے مسلمانوں کا۔ قرآن کو ماننا اور حدیث کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ قرآن پاک میں صاف طور پر فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو ماننے کے لیے حدیث کا ماننا ضروری ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ ابھی ہم اس بات پہ ہیں کہ قرآن کو ماننا اور احادیث کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ بات مت بھولیے کہ حدیث جو ہے وہ اللہ کی ایک سزا ہے جو اس نے پہلے قوموں کو بھی دے چکے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات سورہ سبا ہے، اور اسی سبا میں ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے جب انہوں نے اللہ کی ناشکری شروع کر دی۔ لیکن میں پوری کہانی نہیں سناؤں گا، صرف وہ آیاتیں سناؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کیسے سزا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک سزا ہے جو ایک قوم کو حدیث بنا دیتا ہے، باتیں بنا دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی پہلی سزا نہیں، پہلے قوموں کو بھی مل چکی ہے، لیکن ہم نے سیکھا نہیں ہے قرآن سے۔ کہتے ہیں نا قرآن جو ہے وہ بین یدے، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب بیان کر رہا ہے قرآن۔ یہ بہت بڑی اللہ کے علم سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن چلو میں پہلے یہ بات تو کر دوں کہ قرآن، جو شخص کہ قرآن کو ماننا اور حدیث کا انکار کرنا کفر ہے۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ حدیث ہے کیا چیز۔ تو انہوں نے کہا فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہماری دوری ڈال ہمارے سفروں میں، وظلموا انفسهم، تو انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، فجعلناہم احادیث، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجعلناہم احادیث، تو میں نے ان کو حدیث بنا دیا، باتیں بنا دی، جو آج ہماری قوم حدیث بنی ہوئی ہے۔ حدیثوں پہ ایمان ہے ان کا۔ یہ باتیں غور سے سنیں، ایگزیکٹ وہی لفظ آیا ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اندھے ہیں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو ٹکڑے کیے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ یہ تو چھوڑو، ہر گھر میں اگر 10 بندے تو 10 کے 10 بلیف الگ ہیں ہر ایک کے۔ ایک گھر تک سب بٹ چکے ہیں، اتحاد اور اتفاق ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے، ایک چیز کے اوپر یقین ہی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن جو نہیں پڑھتے، ہر ایک اپنی خواہشوں اور اپنے ذہن کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ بات غور سے کریں، یہ ہماری حالت بیان کر رہی ہے۔ اللہ نے ان کو جیسے سزا دی یہی سزا ہمیں بھی، اس قوم کو بھی مل چکی ہے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ٹکڑے کر لیا ان کو، تتر بتر کر دیا، كُلَّ مُمَزَّقٍ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں نشانی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صبر کرنے والا جو اللہ کی آیاتوں پہ صبر کر رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ دنیا کدھر جا رہی ہے لیکن وہ اللہ کی باتوں پہ ڈٹا ہوا ہے۔ شکور، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہے۔ جب آپ پر اللہ احسان کرتا ہے تو آپ اللہ کی اوبیڈینس کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھ پہ بہت شکر کیا، میں کیوں نہ تیری ناشکری کروں، میں کیوں تیری اطاعت نہ کروں، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، زندگی، موت، رزق، اولاد، خوشی، غم، صحت، شکل، صورت، اب کچھ اللہ تیرا دیا ہوا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، اے اللہ تیری دین ہے تو میں تیرا شکر گزار کیوں نہ ہوں، تیری غلامی، تیری اطاعت کیوں نہ کروں۔ آگے غور سے سنیں، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ان کے اوپر ابلیس کا وہ جو گمان تھا وہ سچا ثابت ہوا۔ ابلیس کا کیا گمان تھا؟ ربی فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تیرے راستے پر ان کے بیٹھوں گا، ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پہ، تیرے راستے پہ ان کو نہیں چھوڑوں گا، صراط مستقیم پہ، اللہ کے راستے پہ آپ کو ہٹائے گا، بس
اور بخاری ترمذی اور جھوٹے راستے پہ ڈالے گا، اور ڈال چکا ہے۔ اور شیطان کا یہ گمان ان لوگوں پہ ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے بخاری کو پکڑ لیا ہے اور بخاری کو سمجھا، جبکہ قرآن دیا اللہ نے آپ کو، رسول ہمیں قرآن لے کر آیا ہے۔ آپ نے کہہ دیا نہیں یار، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی باتیں اور رسول کی باتیں، بخاری لے کر آیا ہے۔ یہ کیسا دین ہے جو 200 سال بعد 1200 سال ہو چکے اس گمراہی کو پھیلتے ہوئے، اور پھیلتی جا رہی ہے، قرآن بند ہو چکا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہمارا راستہ سیدھا، جھوٹ کے اوپر پڑے ہوئے آپ کو موت کے وقت ریئلائز ہوتا ہے وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا موت کے وقت، انہوں نے بھی موت کے وقت تو کلمہ ہر ایک پڑھتا ہے۔ وہ کتنے رسول بن چکے ہیں بھائی، وہ ایک اور مرزا غلام احمد، وہ بھی رسول، لیکن آپ تو حدیثوں میں اس کو جھوٹا ثابت ہی نہیں کر سکے۔ آپ ان کو کہیں ایک قرآن آیات سے لا دیں، ایک آیات اللہ کی گواہی لا دیں، جو اللہ نے کہا کہ بھئی مرزا صاحب آئیں گے، ایک مرزا صاحب آئے گا، بس ختم، ہم مانتے قرآن کی بات۔ آپ سب خاتم النبیین کے منکر ہیں، سب سوائے چند مومنوں کے۔ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، خاتم النبیین کے منکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں آ چکے ہیں۔ کہاں لکھا ہو؟ بخاری نے لکھ دیا، بس اب آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، قرآن کا نہیں ہے ذکر۔ اور گناہ ادھر گمراہی میں پھنسے ہوئے، اور بھی رسول آئیں گے، دیکھتے جائیں، مہدی بھی آئے گا، رسول بھی آئیں گے، جو جو آپ لوگ بنائے ہوئے جھوٹ وہ ہوتا رہے گا آپ کے ساتھ، فساد در فساد، لڑائی در فسائی، ٹکڑے کے ٹکڑے ہو چکے ہیں آپ کے اوپر امن ختم ہو چکا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، ان کے اوپر ابلیس کا جو گمان تھا وہ سچا ثابت ہو چکا۔ اللہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں ان لوگوں پہ، شیطان کے گمان کی، شیطان کے دعوے کی تصدیق اللہ نے کر دی کہ ان پر شیطان کا جو دعویٰ تھا وہ سچا ثابت ہو چکا۔ فَاتَّبَعُوهُ، یہ اسی کی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، بس اسی کی پیروی کی ہے ان لوگوں نے، الا سوائے فریق من المؤمنین، ایک فرقہ مومنین کا جو اللہ پہ ایمان لانے، جو اللہ کہتا ہے بس وہی مانتے، باقی تو سب اس کے پیچھے پڑ گئے شیطان کے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، شیطان کو ان کے اوپر کوئی زور نہیں تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، صرف ہم جاننے کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کہتا ہے ہمیں پتہ چل جائے تو وہ پوری دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ کون من یؤمن بالآخرت، کہ کون آخرت پہ ایمان لا رہا ہے۔ منہ سے تو سب کہتے ہیں نا ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان والے نہیں ہوتے، تو صرف مومن کو پتہ چلتا کہ یہ ایسی منہ سے کہہ رہے ہیں۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو منها فی شک، کون اس میں شک میں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، اور رب تیرا ہر چیز پر محافظ ہے۔ صاف، اگر تھوڑی سی بھی قرآن پڑھنے والا شخص ہو اور جھوٹ پہ یقین نہ رکھنے والا ہو، ان کو یہ سب باتیں نظر آ رہی ہیں، اللہ دکھاتا ہے، یہ اللہ آپ کو ویژن دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے۔ ہر انسان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بلڈنگیں بنا رہا ہے جیسے ہمیشہ رہے گا، زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ اس دنیا سے ان کو جانا نہیں ہے، ہر عمل اس سے زیادہ ہے، ایج کا کوئی وہ نہیں ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے تو وہ بھی دنیا کی خواہشیں لے کے بیٹھا ہوا، یا 30 سال کا جوان بھی ہے تو وہ بھی یہی خواہشیں لے کے بیٹھا ہوا، کوئی فرق نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے ان کے پاس۔ اور یہ بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات بتاتا چلوں، میں ادھر لیکچر زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جو تم بصیرت رکھتے ہو، دیکھتے ہو، ہر وہ چیز آپ کو کئی نظر آ رہی ہیں، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور کئی چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اللہ کا عذاب نظر نہیں آ رہا، آپ عذاب در عذاب میں مبتلا ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں ان کے اوپر ایسے حاکم مبتلا کروں گا جو ان کو لَيَسُومُهُمْ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، میں ان کے اوپر ایسے حاکم مبعوث کروں گا جو ان کو تا قیامت برے سے برا عذاب دیں گے۔ آج یہ اس ڈیموکریسی میں آپ خود ہی اپنے پسند سے لیڈر لاتے ہیں، اور جب وہ آپ پہ آ جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہی موجب عذاب بنتے ہیں، نظر آئے یا نہ آئے،
بصیرت والے دیکھتے ہیں، بصیرت والوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اللہ والے تو لاتے نہیں ہیں، نہ خود اللہ والے، نہ آپ کو عقل ہے، نہ آپ کو سمجھ ہے، فلاں کو لے آئے تو فلاں کو لے آئے، اب دوسرے کو جو لائیں گے وہ بھی آپ کا عذاب دگنا کرے گا۔ یہ اللہ نے لکھ دیا کہ میں ان پہ جب تک آپ توبہ نہ کریں، قرآن نہ پکڑیں، اللہ کو نہ پہچانیں، اللہ کے طریقوں کو نہ پہچانیں اور اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر لیں، یہ عذاب آپ سے نہیں ہٹے گا۔ میں کتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں۔ پلیز اپنے آپ کو بچائیں، سچ میں رہیں، اس مالک کو یاد کریں، وہی رزاق ہے، یہ لوگ رزاق نہیں ہیں آپ کے، وہی عزت دیتا ہے، وہی عزت ہے، قادر مطلق ہے، مکمل ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی نے آپ کی صورت بنائی، شکلیں بنائی، زبانیں دی، رنگ دیے، صحتیں دی، موت بھی دی، زندگی دوبارہ بھی وہ کرے گا، سب کچھ رب کے ہاتھ میں۔ وہ جو تم نہیں دیکھتے، اللہ کے عذاب، اللہ کی تکلیفات جو دے چکی ہیں پوری دنیا میں، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ کریم، یہ جو ہے یہ بے شک رسول کریم، عزتدار رسول کا قول ہے۔ اس کو وہ یہ اللہ کے علم سے اترا، لیکن رسول کو اللہ نے دیا اور رسول نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور وہ کتنے عرصے مناتے رہے لیکن کوئی انہوں نے بات نہیں سنی، ان کی مکہ والوں نے نہیں سنی۔ وہ کہتے تھے تو جھوٹا ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، لیکن اللہ کی بات نہیں سنی۔ حالانکہ وہ 40 کتنے عرصے کہتے، آپ لوگ تاریخ کے مطابق 40 سال کہتے، کتنے عرصہ وہ ان میں رہے، ٹھیک تھے، لیکن جب قرآن آیا تو دشمن ہو گئے، کبھی ان کی بات نہیں مانی اور نہ بعد میں مانی۔ وہ تو اللہ نے ان کو فتح دی، یہ اللہ کی سنت ہے، تو مجبوراً ان کو وہ قانون ماننا پڑ گیا جو رسول نے نافذ کر دیا تھا۔ ایمان ہو یا نہ ہو، وہ قانون اللہ والا نافذ ہو گیا تھا۔ ایمان تو اللہ دیتا ہے، فتح دے دی تھی، اور آج بھی اللہ والا اپنے بندوں کو فتح دیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ رسول کریم کا قول ہے۔ وما هو بقول الشاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو، یہ بات تم مانتے ہی نہیں، تم تو سمجھتے ہو اللہ کا قول ہے، رسول کا بخاری لے کے آئے 200 سال بعد لے کر آیا، رسول نے کتاب ہم پہ چھوڑ دی، رسول نے ہمیں قرآن چھوڑ دیے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ بھی ہیں اللہ کی باتیں، اس میں حدیث قدسی بھی ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے یار، کہ اللہ کچھ باتیں بتا گیا بخاری کو، وہ بخاری نے کوٹ کر دی سنی سنائی باتیں۔ وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، تھوڑا ایمان لاتے۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی جیسے کہتے ہیں جس کے کاہن کا قول نہیں ہے، یہ ان کا کاہن کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، یہ بہت تھوڑا تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، رب العالمین کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بہت تھوڑا نصیحت، اور وہ جو ان کے اصحاب تھے یہ ان کو کہا جا رہا ہے، یہ ہماری قوم کو تو چھوڑو، یہ اصحاب رسول کو کہا جا رہا ہے کہ تم بہت تھوڑی نصیحت پکڑتے ہو، اس لیے اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ یہ قرآن یاد رکھنا رسول کا، ان کے ساتھیوں کا، ان سے پہلوں کا ذکر ہے۔ جو ہی رسول چلے گئے بات کا کوئی ذکر نہیں، بات کی تاریخ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے۔ وہ خیر وہ یہ ٹاپک نہیں، اگر انہوں نے کچھ لکھا ان کے بارے میں تو میں پھر ذکر کروں گا اس کا، فی الحال میں ان کے جواب دوں گا۔ یہ عام بلیف ہے۔ ہم نے تو اصحاب رسول کو، جو ان کے ساتھی تھے جن میں منافق تھے، کافر تھے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تھوڑا نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ نے تو ان کو سب کو بہت نتاڑا ہے، اللہ نے تو انتقام لیا ان سے، رسول اللہ کے جانے کے بعد اللہ نے ان کو انتقام لیا، آپس میں لڑ رہے تھے وہ۔ آپ کے لیے وہ مشعل راہ ہیں، قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے بصیرت آ جائے گی آپ میں، اللہ زندہ رب کو پکارنا شروع کر دیں گے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے نازل کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ باندھ لے ہمارے اوپر بعض باتیں، أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو دانا ہاتھ پکڑ لیں۔ رسول اگر ہم پہ کوئی بات باندھ دے، آپ نے تو باندھ چکے ہیں، بخاری باندھ چکا ہے، لیکن اس وقت نہیں تھے، قرآن میں نہیں ہے کچھ بھی ذکر، تو اللہ کہتا ہے اگر ہمارے اوپر کوئی جھوٹی بات باندھ لے، یہ پیغمبر ہمارے اوپر کوئی جھوٹی بات باندھے تو میں ان کا دانا ہاتھ پکڑ لوں۔ ہی could not، فوراً اللہ کی تنبیہ آ جاتی تھی ان کو۔ ثم لقطعنا منه الوتین، ہم اس کا رگ گردن کی کاٹ دیں۔
یہ بخاری نے اتنی جرت کی، یہ شیطان تھا نا، شیطان نے، اللہ نے دیکھو تو لاخذنا منہم، میں ان کی گردن کی رگی کاٹ دوں، شہرک کاٹ دوں، کیونکہ رحمت للعالمین تھے، دنیا کے لیے ایک مذہب چھوڑنا تھا انہوں نے، دنیا کے لیے اللہ کا میسج چھوڑنا تھا۔ آپ لوگوں نے بخاری کو پکڑ لیا اور قرآن جو رب کی ایک علم سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اس کے پس پش ڈال دی، اور اپنے آپ کو ذلت در ذلت میں ڈال رہے ہیں، اور ذلت در ذلت بڑھ رہی ہے، عذاب در عذاب ہو رہا ہے، مشکلات در مشکلات ہو رہی ہیں، پھر بھی اللہ کے کلام کی طرف نہیں آ رہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور پھر تم میں کوئی بھی نہیں کہ مجھے اس کی طرف سے عاجز کر لیں، باز رکھے، میں کوئی، مجھے باز بھی کوئی نہیں رکھنے والا۔ اتنی سخت وعید آئی ہے کہ اللہ کے کلام کو آپ نے بدل دیا، اور رسول نے کچھ بھی نہیں بدلا، رسول نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے تو یہ قرآن اور اللہ نے ریکارڈ کر دیا، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں، اور یہ پور انسانیت کے لیے ہے، یہودی، عیسائی، ہندو، مسلم، سب کے لیے ہے یہ کتاب۔ اس لیے تو اللہ کہتے ہیں رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے بخاری کی بات، شیطان کا انکار بہت ضروری ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ، وہ چلو میں یہ ختم کروں پھر لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ تو نصیحت ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ متقی کی بھی پراپر ڈیفینیشن ہے، یہ نصیحت ہے متقی کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُّكَذِّبِينَ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تم میں اس کو ریجیکٹ کرنے والے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں اس قرآن کو، نہیں مانتے اس قرآن کو، جھٹلاتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں اس قرآن کی، تم میں لوگ۔ پھر اصحاب رسول کو کہا جا رہا اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، پوری دنیا کو یہ بات، رب کی بات جب کہیں کہہ دیتا رب، وہ اس وقت بھی سچی ہوتی ہے اور بعد میں بھی تمام انسانیت کے لیے سچی۔ آخر رب کی بات ہے، رب کے علم سے اترا۔ ان منکم مکذبین، تم میں جھٹلانے والے ہیں، تکذیب کرنے والے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ حسرت ہے، پچھتاوا ہے کافروں پہ۔ کاش ہمیں بھی قرآن پتہ چل جائے، کاش ہم بھی بڑے مسلم ہوتے۔ کئی بار ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کئی بار کافر کہتے ہیں یار کاش میں بھی مسلم ہو جاتا، یار کاش میں بھی مسلم ہو جاؤں، لیکن یہ حسرت ہے، ہو نہیں سکتا، بس ایک خواہش رہ گئی ہے، ایک حسرت رہ گئی۔ یہ رب رسول اللہ کے زبان سے کہہ رہے ہیں ہمیں، رب کا میسج رسول ہمیں بیان کر رہے ہیں عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ یقین، بے شک یہ یقین ہے، حق ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس پاکی بیان کرو نام اپنے رب کے جو بہت عظیم ہے، جتنا بھی بیان کرے اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ یہ ٹاپک میں جاری رکھوں گا، کئی لیکچر ہوں گے، یہ ختم نہیں ہوا۔ یہ جھوٹ ہے کہ قرآن کو ماننا اور حدیث کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ کوئی ایک آیات لا دیں، اللہ نے تو حدیث کو، میں نے آپ کو بتا دیا جلدی میں کہ قرآن حدیث جو ہے اللہ نے ایک سزا کے طور پہ آپ لوگوں کو بنا دیا حدیث، اور یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، رسول کریم کا قول ہے جو اللہ کے علم سے اترا۔ تو جھوٹ نہ پھیلاؤ، شیطان کا انکار کرنا بہت ضروری ہے۔ شیطان ہی نے ہمارے باپ کو، بابا آدم کو، اللہ نے ان کو کہا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے اور یہ درخت مت کھانا، اور شیطان نے ہی ہمارے باپ کو جھوٹ پہ ڈال دیا تھا۔ میسج لے اس وقت بھی، اور آج بھی وہی طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ اپنے بابا کو نہیں چھوڑا، ہماری جنت سے نکال دیا۔ اللہ نے تو چلو ان کو معافی دے دی، آج ہمیں بھی معافی دے گا، اب توبہ تو کریں۔ اور صاف جھوٹ کہہ دیا کہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیا کہ یہ کھا لو ہمیشہ کے لیے رہو گے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دونوں خلاف، آج بھی بخاری یہی کر رہا ہے۔ جب تک آپ کفر کا انکار نہیں کریں گے، وہ میں طاغوت کا، شیطان کا، اور اللہ پہ ایمان، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو کبھی بھی راستہ نہیں پائیں گے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.